من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو قحط سالیوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پس جب کبھی ان کے پاس خوشحالی آتی، اچھائی ملتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی تکلیف، مصیبت، دکھ، قلق، نقصان پہنچتا، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ بدشودی پکڑتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا، معاذ اس کی وضاحت کریں گے۔ الا خبردار، انما طائرهم عند اللہ، بے شک ان کی نحوست جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں ہے، تقدیر پہ ہے کس نے کیا کرے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان مسائل کو نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیہ، اور انہوں نے کہا جو کچھ بھی تو لائے گا ہمارے پاس، وہ نشانیاں، کو دلائل نبوت، کو معجزات، لتسحرنا بها، تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے، معجزات کو، دلائل نبوت کو جادو کہہ رہے ہیں۔ فما نحن لک بمؤمنین، لیکن ہم تیرے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈیوں کا، وہ ٹڈی جل وہ ہوتی ہے نا، وہ فصلوں کو کھانے والی، تو ٹڈیاں کہہ لو، والقمل، اور چوہوں کا عذاب، والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب، والدم، اور خون، پانی کو خون بنا کے، آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھیں تفصیل کے ساتھ، وقفوں کے بعد پھر ہم نے ان پر یہ سارے سلسلے کیے۔ فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ تھے جرم کرنے والے، بد نصیبی ان پہ چھائی ہوئی۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب کبھی ان پہ واقع ہوتا یا آتا عذاب، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، تو کہتے جناب موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے دعا کریں، بما عہد عندک، جو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے عذاب کھول دیں گے، یعنی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لنؤمنن لک، ضرور ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو، وہ تفصیل آپ سن رہے ہیں۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب ہم نے ان سے سزا اور عذاب کو الگ کیا یا کھولا یا ختم کیا،
الا اجل، اس وقت تک، اس میعاد تک، ہم بالغو، جس پر وہ اس کو پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو تب اچانک وہ عہد و پیمان کو توڑ دیتے، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، بس ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر میں، بحر اوقیانوس میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں، نشانیوں، معجزات کی تکذیب کی، جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان ساری دلیلوں، معجزات اور بیانات اور اس دلیل شریعت اور نبوت سے غفلت برتنے والے تھے، غافل تھے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے، یعنی ویسے آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، کبھی پھلوں کا نقصان، کبھی کھیتیوں کا نقصان، کبھی جان مار کے، کبھی ڈراوا دے کے، کبھی بیمار کر کے، کبھی انتہائی خوشحالیاں دے کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے۔ تمہیں ہم کو ضرور آزمانا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے فبشر الصابرین، تو صبر کرنے والے، ان حالات کو فیس کرنے والوں کو خوشخبریاں سناؤ، الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ اچھے لوگ، خوش نصیب لوگ ہیں، جب تکلیف، بیماری، مصیبت قلق آتی ہے تو پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ ورد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ اظہار و اقبال ہے کہ اللہ ہم بھی تیرے ہیں، للہ ما خضا ولہ ما آتا، اللہ جو تو نے لے لیا وہ بھی تیرا، جو تو نے دیا تھا وہ بھی تیرا، جو لے لیا وہ بھی تیرا، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ تیری طرف یہ رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایک سلسلہ۔ آج کے سبق میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آل فرعون اور بنو اسرائیل، آل فرعون سے مراد ہے کہ فرعون نے ربوبیت دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جس طرح کی دنیا کا ایک طریقہ رہا ہے، اور یاد رکھو فرعون نام نہیں ہے، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، جس طرح کیسر رومی بادشاہوں کا لقب، اور کسرا ایرانی بادشاہوں کا لقب، اس طرح نجاشی حبشے کے بادشاہ کا لقب، یہ القاب ہیں جن کے ذریعے پہچانے جاتے کہ یہ اس دور اس علاقے کے یہ لوگ سربراہ ہیں، بادشاہ ہیں یا لیڈر ہیں، یہ ایک پہچان ہے۔ اب دیکھو نا کتنی تعلیمات ہیں، کچھ نہ آدمی کرے تو کم از کم اس درس کو سن کر، اس مجلس میں بیٹھ کر اگر وہ یاد کرنا چاہے، مسائل سیکھنا چاہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ عالم فاضل بن سکتا ہے۔ یہ اس کو ایک عادت سمجھ لی جائے، اور چلو یار اتنے بھی تو سونا ہی نا، اور گھر بھی تو سونا ہی ہے نا، دے سے سو رہو، وہ گھر بھی تو پہنا نہ مسیح پہ رہو، ایک الگ انداز ہے، اس کا فرق ہے بڑا۔ اب دیکھو نا آدمی بدل میں بیٹھا ہوا ہے تو نیکی تو اس کو ملے گی، اگر وہ نیکی کی نیت کر کے بیٹھے، اصول علم کی نیت سے بیٹھے، تو بڑا فرق ہے۔ میرے والد محترم کہا کرتے تھے، پترا بات سنو، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں ثواب پلس حصول علم کے لیے، بہت فرق ہے۔ ثواب تو ملے گا، بیٹھے ہوئے آپ بات سنتے رہیں تو انشاءاللہ ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ پلس نیت کریں کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، میں نے باتیں سیکھنی ہیں، میں نے باتیں یاد رکھنی ہیں، تو دونوں سٹائل ہیں، اور ہم چونکہ لوگوں کو فیس کرنا ہے، صبح و شام وسائل دلائل ہم سنتے رہیں، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے یہ درویش کس لیے بیٹھا ہوا ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وقت گزارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کہ درس لینے کا امتحان اور ٹیسٹ لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی طریقے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے آل فرعون کو کہہ سالیوں کے ساتھ پکڑا۔ کہہ سالی کیا ہوتی ہے؟ حالات خراب ہو جائیں، بارشیں زیادہ ہو جائیں، یا بارشیں ختم ہو جائیں، علاقوں کو آفت زدہ، قحط زدہ قرار دے دیا جائے، اور نہ ایڈ ملے، نہ مدد ملے، نہ داخلی نہ خارجی، تو ظاہر ہے وہ کہہ سالیوں کے ساتھ جو انسان کو پھر روٹی ٹوکر کا مسئلہ، فقر کا مسئلہ، بیماریوں کا مسئلہ، وہ حالات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ جو بچ گئے تھے وہ ان حالات میں، ان بیماریوں میں، آفات میں، ان ٹکروں میں اگر وہ بھی مر کھپ جاتے ہیں۔ ہم نے پھر، یہ کون کہہ رہے؟ رب العالمین، جگہ سیغے جمع کے بولے ہیں جبکہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم نے پھر پکڑا آل فرعون کو کہہ سالیوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے ان کو ثمرات کی نقصان کے ذریعے، کیا معنی ہے؟ باغات جو ہیں، کھیتی ہیں، ان کے نقصان، پھل نہ ہوں۔ اب دیکھو نا ماشاءاللہ مینگو کا کتنا دور ہے، اربوں روپے کی کمائیاں، اربوں روپے کی تجارت، اللہ کے فضل سے یہ پیداوار جو ہوتی ہے، اور گلیوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں ٹرکوں کے حساب سے پیدا کون کرتا ہے؟
ان درختوں کے ساتھ یہ تو منوں ٹنوں کے ساتھ ساتھ یہ پھل لگاتا کون ہے؟ پھر ذائقے، رنگتیں، خوبصورت سلسلے، مناسب ریٹ 100 150 200 میں کلو خریدو، ٹیڈی مار کے بہ جاؤ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھلوں کے نقصان کے ذریعے کیوں ایسے ہم کرتے ہیں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ تسلیم کر جائیں، اگر دینے والے تو وہی، اگر لینے والے تو وہی۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ وہی خوراک کھا کے بندہ تندرست ہے، وہی خوراک کھا کے بیمار ہو گیا، جی پیٹ خراب ہو گیا، اچھا جی پیٹ زیادہ خراب ہو گیا، اچھا جی اب پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، اچھا جی اب پیشاب بند ہو گیا، اچھا جی بڑا پیشاب کھل گیا، چھوٹا بند ہو گیا۔ یہ سلسلے عبرت کے نشان ہے، اگر آدمی غور کرے اپنے پاس ہے کیا؟ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، تیرے وجود کا مالک اور خالق اللہ، میرے تیرے پاس ہے کیا؟ منڈیوں میں پھلوں سبزیوں کے ڈھیر لگانے والا اللہ، اور اس کے کھانے کا بندوبست اندازہ فرمائے، سبحان اللہ کہہ دو۔ اگر وہ خراب ہے تو نوزی کہہ دیتی ہے، یہ سمیل آتی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور کو سمجھ میں آ رہی بات جی؟ ہاتھ دیے ہیں اس کو اس کا لقمہ بنانے کے لیے، پھر وہ یہ فیصلہ کرے گی، پھر ذائقہ چکھنا ہے تو زبان نے کہہ دو تو ہے ہی کڑوا ہے، دی بڑا پاسی ہے، تو پتہ نہیں شے کیا ہے۔ پھر دانت کاٹ دیے ہیں تیرے لیے چبانے کے لیے۔ جسم کے وجود میں، انسانی وجود کے اندر ہڈیوں کے بڑے ڈیزائن ہیں، انگلیوں کی ہڈیاں الگ ہیں، بازو کی ہڈیاں الگ ہیں، جسم کے اندر ہڈیاں الگ ہیں۔ جبڑے کی ہڈی سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور جبڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دانتوں کو کاٹ دیا، جمور کی طرح بنا کے اللہ نے فرمایا جا کام کر، میں نے تیری 32 دانت کاٹ دیے، چبایا کر، کھایا کر، اور تیرے بیدے کو گرینڈ بنا دیا اور تیرے جگر کو جوسر بنا دیا۔ یہ گرینڈ کرتا جا رہا ہے اور گرینڈ کر کے جگر کو پیش کرتا ہے، جگر خون الگ بنا رہا ہے اور فضلے الگ کر رہا ہے۔ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اے بھائی اللہ ہی اللہ کا ہو رہا ہے، اللہ ہی اللہ۔ یہ کام میرا مذاق کی بات نہیں ہے، یہ مشینریاں کام کر رہی ہیں میرے رب کے فرمان حکم سے۔ کویتیوں سن رہے ہو؟ انہوں نے جبا بہ کے بندہ ہل جاتا ہے ایک بار۔ لوگ ترلے لے در ہوا لگے، اوپتے پاندے ہوا نہ لگے، ایڈا پایا آپ ہوا گڑے پاسوں لگ نہیں پا تھلڑے پاسوں ہے جو اتوں جا کے کچھ آئے کیونکہ انہوں نے پیار اس واسطے آنے تاکہ جاگتے رہن، ورنہ جو کہ نیکی دا جھٹکا لگتا ہے نا پھر بندے مس جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے بجت نہیں آیا، وہ گھوڑی چڑھیا بزرگ، ویر میرا گھوڑی چڑھیا، تے کنے ویر گھوڑی چڑھ چڑھ ڈگ ڈگ ویکھے نے، روز چڑھتے روز ڈگتے ہیں بیچارے۔ گزارش یہ ہے، توجہ فرمائے جی، علت بھی اللہ نے بیان کر دی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رزاق کون ہے، اور میرا سارا نظام چلانے والا کون ہے۔ یہ نصیحت ہے، اگر کوئی آدمی حاصل کر لے، نہ کرے تو باقیوں میں تو شامل ہے ہی۔ اگلی بات یہ ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کو خوشحالی آتی، خوشی آتی، فرض کرو بیٹا مل گیا ہے، کامیابی ہو گئی ہے، پلاٹ میں نفع مل گیا ہے، اور اگر الیکشن میں کھڑا ہے تو جیت گیا ہے، ساری باتیں اگر ہو جاتی ہے، اس قسم کے حالات پیدا ہوتے تو پیدا کہتے کیا؟ قالوا لنا ہاذی، کہتے یہ تمہارا حق ہے، ہمارے بندے جتنا سی باجی وہ ٹور ہی بڑا ہے، ساڈے بندے کامیاب ہونا سی جی، وہ کہتے ساڈا ہی حق ہے، وہ کہتے ہیں وہ جی ساڈا ہی حق ہے، اگلی بار بھی ایسا معاملہ ہوا سی، چلو پھر وہ ساری بات اپنا حق سمجھتا ہے، کامیابی کو اپنا حق سمجھتا ہے، اولاد نے اکنامیہ ملے، پاس ہو جائے، منڈا کڑی نمبر اچھے لینے، ہمارا حق ہے۔ اگلی بات سن لو، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر نقصان آتا، کوئی دکھ آتا، بیماری آتی، تو کہتے کیا؟ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو بدشگونی پکڑتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے باندھنے والے جو ان کے ساتھ ہیں ایمان والے، وہ کہتے ہیں ان کی نحوست ایسے ہوئی ہے، ان کی نحوست کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے۔ آج بھی اگر ادارے ایجنسیاں جب تقابل کرتی ہیں تو سب سے بڑا آخر میں وہ کہہ دیتے ہیں یہ سارا سبب علماء اور طلباء کی وجہ سے، اور جاگتے ادھر بھیجو غور کرو۔ پھر ایجنسیوں کی رپورٹیں، اداروں کی رپورٹیں، کچھ نہ بند میں آئے تو بعد میں کہتے ہیں وہ سارے مولویوں کو آ گئے بعد، اور مدارس کے اندر میں انہوں نے دستخط رکھے، مدارس کے اندر دستخط رکھے، قرآن یاد کرنے والے، حدیث یاد کرنے والے، رب کو یاد کرنے والے، روکھی سوکھی کھا کے دین پر قائم رہنے والوں کا اگر یہ بدنام کیا جائے تو باقی کیا رہ گیا؟ حضرات یہ علماء کی خدمات ہیں جو ہم تک دین پہنچتا ہے۔ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، جزائے خیر دے، جنہوں نے روکھی سوکھی کھا کے اپنے اپنے ادوار میں مقابلے کر کے جیلوں میں جا کے پھر بھی قرآن و حدیث کو نہ چھوڑا، پڑھایا، پڑھا، ہم تک پہنچایا، یہ کن کی برکات؟ علماء کرام کی۔ اب دیکھو نا، ہمارے
حافظ محمد الیاس اسری صاحب حافظ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی اولادیں آپ دیکھ لیں، ان کا بیٹا جو عبد الرحمن ہے ماشاءاللہ کتنا لائق ہے، کاروباری ہے، تاجر ہے، لیکن وہ والد کے محترم کی خدمت میں اس طرح لگا ہوتا ہے جس طرح ملازم ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بیٹے مدرس بھی ہیں ماشاءاللہ، عالم دین بھی ہیں، اور ان کا معیار یہ ہے اللہ کے فضل سے وہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے جامعہ محمدیہ میں جاتے ہیں، اور بیٹا اور کبھی دفعہ وہ ڈرائیور اور گاڑی چھوڑنے جاتی ہے، گاڑی لینے جاتی ہے۔ تو میری دعا ہے ایسے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ حیاتی عمر میں برکات اور ان کی تعلیم و تدریس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت، تاکہ لوگ ان سے علم سیکھیں، سکھائیں اور آگے دنیا تک نیکی کو پھیلائیں۔ آمین کہہ چھڈو، ماڑی موٹی تو چلو اور نماز آج کو نماز ہے جی آمین، اب یہ دیتی آمین دی سانو لایا ہے تو کئی آمین نہیں بڑا خلاف رہا، وہ آمین کا مانا یہ ہے کہ یا اللہ یہ کر دیں۔ پیر صاحب آمین کا ترجمہ کی ہے، پتہ ہے کہ رسالے میں ہم نے کیا فرمایا؟ من وافق تامینہ تامین الملائکۃ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر اللہ، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جیڑا بندہ ہوں معاف بھی نہیں کروانا چاہتا تو فرشتیاں دے نال اپنی ادا بھی نہیں شامل کرنا چاہتا، اس نے صرف پیٹیے کریے گی۔ اور علماء نے بھی بڑے قصور کیے نا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ انہوں نیک ہدایت فرمائے، غلط ٹھیک کر دیں۔ آمین کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ یہ جو دعا کی ہے، درخواست کی ہے، انہوں قبول فرما لو، یہ اسی طرح ہی ہو جائے۔ تو نبی محمد نے فرمایا جب امام کہتے ہیں نا، امام کو حکم ہے، جب وہ کہتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ تو کہیں فَقُولُوا آمین، آمین کہو، حکم دیا، فعل امر کا صیغہ ہے۔ اور فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، تو امام بھی کہتے ہیں، جب امام کہے نا آمین تو فرشتے کہتے ہیں آمین۔ تو جو بندے بات کہتے ہیں اللہ جس بندوں کی آمین فرشتوں کی آمین مل گئی، وہ کم بن گیا۔ ہوں اگر اپنا کم بنانا میں تو ضروری ہے آمین کیا جائے، اتنے بھی ستے اتنے بھی ستے آمین ہے بھابی آدھے تھے، تو نہ آکھی بھائی لگا رہو۔ ایک تھوڑا جا ٹوٹکا سنا دیں، وہ ساڈے بزرگ صاحب والد صاحب تو انہوں نے مولانا بابا جی احمدین پٹی مدن چکی چودھری آدمی تھے، پٹی تھے، ذمہ دار تھے، والد صاحب سے انہوں نے پڑھائی شروع کر دی، پھر والد فاضل بنے، مسجد مکرم اس میں مبارک میں خطیب رہے، پھر وہ کیا علاقہ ہے گاؤں بڑا بارہ پرانا، اتنے خطیب رہے۔ تو وہ بڑے انہوں نے دسیا میں تو گجرات گیا تے نماز پڑھی مغرب دی تے جماعت ہو رہی تھی، دوسری رکعت میں رہا تو میں آمین آ دی، آمین وہ کلے ہی آمین آ دی تے امام نے سلام پھرا کہڑا وہ سور جیسا آمین آکھی، اور بڑا بندہ عالم فاضل جی، وہ سلام پھر آخر لگا جی میں آکھی، تے وہ پوچھتے نے مولوی صاحب تو ساری آکھی، میں ذرا ہولی آکھی ہے، وہ کہنے لگا میں پھر بڑا سور تے تسی چھوٹے سور، ہے سور ہی ہیں دونوں۔ وہ مولوی نے کہا کہ میں کی کہنا، سور تے عام آخ لیا نا۔ اس قسم کی بکواس کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان کے لیے دعا بھی کرو کہ یہ اس کا سیاق و سباق سیکھیں، یہ حکم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو کہنے کے مفادات کیا ہیں۔ وہ تو فیور میں بات جاتی ہے کہ کہو کہ یا اللہ یہ درخواست امام نے کی تھی تو ساری درخواست قبول کر لو، تو جیڑا ہوں نہ درخواست کرے تو نہ قبول کرنے دی تائید کرے تو پھر وہ علاج تسی آپ ہی سمجھ لو گی۔ گزارش یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر نقصان ہوتا تو کہتے ہیں موسیٰ صاحب تیری اور تیری نحوست سے، جس طرح میں نے اشارہ کیا ہے، جو بھی گارڈ آ جائے علماء کی طرف سے، جو بھی گارڈ آ جائے لڑائیاں ہو جی طلباء کی طرف سے، مدارس اور طلباء کو بدنام کرنا، اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبروں کو کہنا تمہاری بد نصیبی ہے، تمہاری یہ ہے کیا ہے، نحوست ہے، پیران دی برکت ہے تو نبیان دی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جہالت کا معیار کیا ہے ہمارے دور میں، وہ بندے جنہوں نے آپ ککھ نہیں کرنا، وہ سارا کچھ پیران نے کرنا ہے، تو سارے نفع نصار پیران دی اس پر، یہ کیا عقیدہ ہے؟ بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ کے اختیار میں ہے، غمیاں خوشیاں اختیارات سارے تھے اللہ کے پاس، کسی کے پاس ہے کیا؟ تو گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا معیار یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے وہ کہتے تمہاری نوست ہو، تمہاری وجہ سے ایسے، اللہ فرمایا خبردار انما طائرہم عند اللہ، ان کی بد نصیبی اور نحوست اللہ کے ہاں اس کا سرچشمہ ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق سے تقریباً 50,000 سال پہلے، زمین آسمان تو بنان تو کنا چر پہلا، تھوڑے جو 50 سال کا ہے کوئی بندہ؟ اللہ نے فرمایا زمین آسمان نہیں بنایا ابھی، اول ما خلق اللہ القلم، یہ بڑا باریک مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے اور بڑی خوبصورت اس مسئلے کے اندر تعلیم بھی ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور اس فرمایا اکتب، اس نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں؟
تو آپ نے فرمایا یہ بولا اکتب ما کانا وما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ اب اس کی پلی لے کر کچھ کہتے ہیں جی پھر اللہ نے لکھ دیتا، کویتیوں سنو، وہ اللہ نے لکھ دیتا جہاں کویتی رہنا کرنا ہے، وہ اللہ نے لکھ دیا جبہ پانا کرنا ہے، وہ اللہ نے لکھ دیا دھونا کھانا ہے، اللہ نے لکھ دیا خربوزہ کھانا ہے۔ یہ بکواس ہے ساری۔ اللہ نے لکھ دیا جی یہ نیک ہے، اللہ نے لکھ دیا جی برا ہے، یہ نہیں مسئلہ۔ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا۔ یہ قطعاً مسئلہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے۔ علم محیط کی بنیاد پر جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم ہے، ہم نے اس کو موقع دینا ہے، اس نے درس سو کے لگانا ہے، ہم نے ان کو موقع دینا ہے۔ اذان سن کے الصلاۃ خیر من، اس میں زیادہ نہیں ہونا۔ یہ سانو پتہ ہے، اچھے مینگو چھڑ کے اس نے چبل کو نہیں کرنا ہے، یہ سانو پتہ ہے اس کی کرنا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود اس نے نہ لباس اچھا پہننا ہے، نہ خوراک اچھی پہنی، نہ گل اچھی کرنی ہے۔ میٹھا کھانا بھی بند ہے تو میٹھی گل کرنا بھی بند ہے۔ یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تقدیر کا یہ مسئلہ ہے، قطعاً یہ مسئلہ نہیں کہ جو اللہ نے لکھ دی وہ ہم نے کرنا ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ کے ذاکر ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا مجھے تقدیر کے مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، کھڑا کیا، پاؤں اٹھاؤ، اٹھایا، پھر دوسرا چک، کہتا جی دوسرا دن نہیں چکا جاتا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا مانا ہے؟ تمہارے اختیار میں ہے کہ دال روٹی کھانی ہے کہ نان کھانے نے، دہی بند کھانا ہے کہ کھلا کھانا ہے، یہ تہاڈے اختیار ہے۔ تے کھان تو بعد پھر نہیں اختیار کہ ایک بند نو باہر بھی نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، اللہ فرماتا میرے اختیار ہے۔ کون سمجھ لگی؟ چلو نہیں لگی تو پھر کسی نے لا دیں گے انشاءاللہ، کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اب وہ بکواس کیا کرتے ہیں، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، وہ کہتے ہیں جناب موسیٰ صاحب سنو، جو کچھ بھی تم نشانیاں لاتے ہو، موعظہ دکھاتے ہو، تو کہتے ہیں لِتَسْحَرَنَا بِهَا، اس کے ذریعے ہم پہ جادو کرے۔ آسے والا دیکھ کے موجودہ کہتے ہیں جی یہ جادوگر ہے، اگر وہ ادھر گریبان میں ہاتھ لگا کے نکالتے ہیں وہ چمکے مارتا ہے، روشنی کر، کہتے ہیں جادو کرتا ہے، جادو کا دور دورہ تھا۔ کہتے ہیں جناب جو نشانی ہوگی تو ہم پہ جادو کرے گا تو کیا ہم کریں گے؟ فما نحن لک بمؤمن، ہم کوئی بات ماننے والے نہیں۔ دسو اے بھی اللہ نے قدور کی لے اللہ، تو نشانی دکھاؤ، موعظہ دیکھو، نبی آئے، رسول آئے، کتاب آئے، صحیفہ ہے، وہ کہتے ہیں مہما جو بھی کرو گے فما نحن بمؤمنین، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ایک جگہ قرآن نے لکھا ہے نبی محترم سنو، ساری کائنات کی دلیلیں، سارے معجزات، ہر طرح کے شواہد پیش کریں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ اس بنیاد پہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا انہ لن یؤمن من قوم، جناب 950 سال آپ نے بات کیا ہے، جتنے بندے مسلمان ہو اب کسی بندے نے ایمان قبول نہیں کرنا اور نہیں کیا۔ 950 سال بعد کے نتیجے میں کتنے بندے مسلمان ہوئے تھے؟ 80 بندے، 950 سال پیغمبر کی تعلیم، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں قریب کرتا رہا یہ بھاگتے رہے، میں سناتا رہا یہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہے، میں دعوت دیتا میری طرف دیکھو، وہ اپنے اوپر کپڑے ڈالتے رہے تاکہ نوح کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ پھر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ پھر ان کا ایک گھر بھی دنیا میں نہ چھوڑنا، جو کافر فاسق بے ایمان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے رگڑا لگا اور فرق کر دی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ تاریخ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ توجہ کریں جی، فارسلنا علیہم الطوفان، ہائے ہائے، پھر طوفان ہم نے، جس کو اللہ طوفان کہے، ہم نے پھر ان کا طوفان بھیجے۔ طوفان سمجھ دے ہو نا، سیلاب، طوفان، پانی، دلدل، غرق، پھر کیسا علاقے۔ والجراد، جراد کیا ہے؟ ٹڈیاں، اور ٹڈیاں وہ جناب بڑا برا حال ہے، وہ ہر کھانے میں، پینے میں، گھروں میں، اوپر منہ کھولو دے اندر ٹڈیاں، یہ عذاب۔ پھر کیا ہے؟ والقمل، جوئیں، جلیاں بھی جمع، منہ کھولن تے جمع، روٹیاں کھان دے جمع۔ استغفار پڑھو اللہ معاف کر دے، دل خراب ہو جاتا ہے، کہہ جاتی ہے، بندہ ٹکرے مارنے کو پھرتا ہے، یا اللہ اتنی بدنصیبی ہے اس قوم کی، اللہ تعالیٰ نے وہ سزائیں دے کے قرآن کے اندر لکھ دیا ہے، قرآن بنا کے ہم نے ان کے ساتھ ایسے ایسے کیا۔ پھر والضفادع، وہ مینڈک، چھوٹے ڈڈو دے بڑے کڑے دے، جدھر ویکھو تو بیڑا گرک ہویا، منہ کھولو تے وچ ڈڈو، منہ اڈو تے پھر ٹکیاں مار مار کے منہ چ پائیں۔ اللہ نے فرمایا آؤ ہے تو تل میدان ہے، اللہ کا مقابلہ کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا اور اس قوم کے لیے کیا ہے جو کرتا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون چتر کھا کھا کے مرایا اللہ تعالیٰ نے۔ والدم، پھر اللہ نے پانی کو خون بنا دیا، اللہ اکبر، خون ہی خون کر دیا۔ آیات مفصلات، فرمایا یہ وہ دلائل ہیں
یہ وہ نشانیاں ہیں مفصل ہیں. ایک اس کا یہ بھی ترجمہ ہے وقفے وقفے بعد. بعض مفصل لکھا ہے 2 ہفتے کے بعد، جس طرح 10 15 دن کے بعد. کچھ نے لکھا ہے نہیں کچھ مہینے 2، الگ موضوع ہے، لیکن یہ ایسے ہوا، اللہ نے بیان فرما دیا. فاستکبروا، اس کے باوجود وہ بڑا بنتے رہے. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، فرمایا تھے ہی جنسی طور پر فطرتی طور پر مجرم تھے. کسی نے کہا تھا، بڑی خوبصورت بات کہنے لگا مولانا محمد امین صاحب بھی، کئی دفعہ خوف آ جاتا ہے یہ وندنے پہ کہ غصہ کر دینے پہ، یہ بھی نہیں فرق کرنا پہنتا. اذا کانت تباع سوء، ایک پتہ کیوں میں اچھا وہ میرے کئی سنا دے ایک ہی ٹوٹکا تو بھی سنا دے، اور میں کہا جگانا میں میرا اپنا ایک طریقہ ہے، بندہ فارغ نہ ہو جائے، گھوڑی نہ چڑھ جائے، اور میرا کی میں کی لینا دینا کہ اور سمجھ نہیں لگتی تھی بھائی کہنا گل دی کہ بندے 5 4 گھوڑی چڑھ جان ایسا تو کی کرنا بیڑی بجانی. اذا کانت تباع سوء لا ادب یفید والا ادیب، کہتا ہے جب فطرت جبلت ہی بری ہو نہ ادیب کام آتا ہے نہ ادب کام آتا ہے، اور اندر ہی ککھ نہ ہوئے جن سے ہی پیڑیاں ہوں. پتہ ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمراء کے نام خط لکھے، بادشاہوں کے نام خط لکھے، ہرکل کے نام، رومی حکومت اس دور میں بہت بڑی، جیسے آج کا دنیا بدماش امریکہ، اسی طرح کی حکومت تھی، اور دعوتی خط لکھا ہو بندے دے پتر بنو اسلم تسلم، اگر سلامتی میں رہنا چاہتے ہو اور سلامتی میں رہنا چاہتے ہو، امن کے ساتھ رہنا تو مسلمان ہو جاؤ. اس خط پہ تبصرہ جب انہوں نے کیا، ہرکل نے سوال کیا تھا جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا خاندان کیسا ہے، اور صبح اللہ دے آنکھ چلو یہ لوگ سیانے ٹو کر دینے، اور یار یہ گل کس بندے نے کی ہے، کس خاندان کا بندہ ہے، کیسا اس کا خاندان ہے. یہ سوال ہے، صحیح بخاری تفصیل ہے. تو سردار ابو سفیان سے سوال، اور اس دور کا سب سے بڑا باغی، سب سے بڑا دشمن، اس نے کہا جی وہ تو بڑے اچھے خاندان کا چشمہ چراغ ہے، سبحان اللہ، ہاشمی قریشی خاندان کا، حسب نسب والے معززین خاندان اس دور میں، ان کا چشمہ چراغ ہے. پھر اس نے پوچھا تھا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ اور پوچھا کس سے جا رہا ہے وہ آپ کا سسر سردار ابو سفیان، اس کی بیٹی ام حبیبہ. کنیاں گلاں میں 10 اگر یاد رکھو عالم فاضل بن جاؤ. رسالت امام کی بیوی ہے، امت کی روحانی ماں ہے. ام حبیبہ مسلمان ہو گئی تھی اور حبشے کی ہجرت کی طرف بھی گئی تھی، اور خامد فوت ہو گیا. پھر حبشے کے نجاشی نے رسول پاک کے نکاح کیا، اور ام حبیبہ امت کی ماں بن گئی رسول پاک کی بیوی بننے کی وجہ سے. سمجھ آ رہی؟ تو سردار ابو سفیان نے کہا تھا اس کا ایک بھی جھوٹ زندگی میں کبھی ثابت نہیں. یہ ہے صادق الامین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ. آخر میں گل کر دیں کہ ہمارے صدر صاحب حاجی صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ نے صحت سلامتی دے. حاجی سے ابھی نظر آئے میں اس نے آخر میں پوچھا تھا کہ حضرت تواڈے سے بھی گل ہے، یہ بھی کئی دفعہ جلیاں پاندے نے بزرگ، وہ ماذا یقول لکم، وہ کہتا کیا ہے، دعوت کیا اس کی. یہ بھی تفصیل ہے صحیح بخاری میں. تو سردار ابو سفیان نے بیان دیا، وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، سبحان اللہ دے جو ڈالا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے سارے جاگ دینے فوت نہیں ہوئے. اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ داد کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، جو اللہ رسول کہتے ہیں وہ نہ چھوڑو. اسی جو اللہ رسول وہ چھڑ دے ابے دی گل نہیں من، تو جی ابے دی گل آ جائے ابے دی بھی نہیں مننی، ماں صرف جنانی دی مننی، ٹکرا مار مار کے فوت ہو گئے، فارغ ہو گئے. وہ کہتے ہیں اور کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یامر بالصدق، وہ کہتے ہیں سچ بولا کرو. وہ کہتے ہیں عفاف، پاک دامن اور لنگوٹے کی حفاظت رکھو. وہ کہتا ہے صلہ رحمی کرو، باپ ماں عزیز و کر خالہ رشتہ دار سارے، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرو، بڑوں کے ساتھ احترام کرو. وہ یہ کہتا ہے. یہ خلاصہ ہے دین اسلام کا. جو بندہ اللہ کی عبادت کرے اور بدعات نہ کرے، نماز پڑھے، ہاں یامر بالصدق والصلاح، نماز کا حکم کرتا ہے، سچ بولنا کہتا ہے، عفیف پاک دامن رہنا کہتا ہے، صلہ رحمی، اے خوبیاں نے ساریاں جس بندے ہوئے ہون تے وہی بندہ کامیاب ہے. تو کسے آخیا تھی کوڑ باتی تے ٹل تھوڑا، تے بھی کٹوٹ کا ہے. جھٹکیاں بندے نے گل آ کی، کوڑ بالی تے ٹل تھوڑا، یہ خوبیاں نے مرین دیاں، طاقت کوئی نہیں تے غصہ ہی غصہ، تے چپیڑا ہی کھانیاں نے، پھر کسی کو ہورے ہی کھانے تو اور کی کرنا. کدی گھروں کھا رہے، کئی زنانی کو کوٹ کھا کے آن کے نفل نہیں چھڑ دے. اللہ کے اس کوٹ کھا دی ہوتی اسی سامنے بڑا آرام نہ نفل پڑھتے پہ، نفل نہیں پڑھتا. وہ آندا یا اللہ اے میرے جنت وچ بھی نہ لبے، جنت وچ بھی مینوں اے نہیں جنائی جائے اگر پاس ہی ہو گیا نا تو اینا پریشان بیچارہ.
اللہ کے دعا کرو کہ اللہ مصیبت محفوظ رکھے. یہ سارا کچھ ہونے کے بعد فاستکبروا وکانوا قوم مجرمین، تکبر کرتے رہے، بڑے بنتے رہے، چھتر کھاتے رہے، لیکن انہوں نے آن اپنی آن میں آن رہے، انا نہیں چھوڑی. مجرم لوگ تھے. ولما وقع علیہم الرجز، جب کبھی عذاب سزا آتی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ مجبور ہو گئے، جناب موسیٰ ساڈے سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، جو اس نے آپ سے عہد و پیمان کیے ہوئے نا. مننا نہیں، نہ اللہ کو مان رہے ہیں، ان کا الہ فرعون ہے، نہ موسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن دعا کرا رہے ہیں. لئن کشفت عنا الرجز، جناب اللہ کی وساطت سے اگر یہ عذاب ہٹ گیا، ایک جمعہ تو جان چھوٹ گئی، ایک خون و خون جو ہے ایسوں پہ جان چھوٹ گئی، ایدم خلاصہ پیش کرنا. لنؤمنن لک، ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، تو بنو اسرائیل آپ کے دو ہی کام سن نا، بنو اسرائیل کو آزاد کرو، ہم ان کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے. ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ الرِّجْزَ، جب ہم سزا الگ کر دیتے، عذاب ٹال دیتے، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بالغ، اس میعاد تک جو وہ پہنچنے والے ہوتے، تو إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو پھر وہ اپنا عہد و پیمان توڑ دیتے، پھر وہ گلتے قائم نہ رہتے. اندازہ فرمایا کہ اس بندے کی کیا زندگی ہے. مسجد میں اگر وہ آ گیا ہے، اللہ کی توفیق سے آ گیا ہے، تو اس نے پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ادھر ترجمہ سارے یاد کر لو. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جڑے جڑے ستے نا وہ صحیح طرح پڑھن. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تیری ہی عبادت اور مدد تیرے سے ہی. تے جدو اتوں نکلتے ہیں تے گھنٹہ گھر جلسہ ہوتا ہے، تو لوگ آتے ہیں تیرے کھائیے تیرے گیت گائیے صدقے یا رسول اللہ. اور پوچھو چولا یہ سچ بولے کو تے چچ بولنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایتھے عبدہ و رسولہ تے گھنٹہ کر جائے نورہ من نور اللہ، تے نور من نور، وہ تے نعرے ماردا پھردا. ساری زندگی نہیں سمجھ لگی، ساری زندگی نہیں سمجھ آئی، نہ سمجھ آئی ہے نہ کسی کو سمجھایا. روٹی ٹوکر حلوہ منڈا ضرور کھاتا ہے لیکن سمجھایا نہیں. نور میں نور کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نور میں سے کوئی شے اللہ کے نور میں سے نہیں، نہ فرشتے نہ اور کچھ ہے. یہ جملے بعد کتابوں میں لکھے فرشتے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، جملہ غلط ہے، میں نے تصحیح کروائی ہے. جو کتابیں سلیبس میں لگی ہوتی ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، اس کے اندر جملے لکھے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے. اللہ کے نور سے کوئی شاید نہیں پیدا ہوئی. فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق ہیں، جو خلق ہو گیا وہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی جس طرح ذات بے مثال ہے، اللہ کی صفات بھی بے مثال ہے، اس کا بھی کوئی شریک. میرا گل لمبی ہوں بھائی، بارے ڈیٹا بھی چل دی میں تسی آگوں کدوں جان چھٹنی کہ میرا بس کریے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پکڑ لیا پھر آل فرعون کو 10 سالیوں کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کے نقصان کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے بعد اچھائی آتی، خوشحالی آتی، خوشیاں آتی، سارے ترجمے اس کے. قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی تکلیف مصیبت دکھ کلک نقصان آتا، یطیروا بموسیٰ، تو وہ بدشگونی پکڑ دے موسیٰ علیہ، کہتے ہیں ان کی نحوست کی وجہ سے، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کی وجہ سے. الا خبردار، انما طائرهم عند اللہ، بے شک ان کی نحوستیں اس کا مرکز اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کیا سبب ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے. وقالوا، انہوں نے یہ بھی کہا، مہما تأتنا بہ من آیہ، جناب جو بھی تو کوئی نشانی کو معجزہ لاؤ گے، لتسحرنا بہا، تاکہ اس نشانی کے ذریعے ہم پہ جادو کرے. فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم طوفان، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجے، والجراد، ٹڈیاں بھیجی، والقمل، جوئیں بھیجی، والضفادع، مینڈک بھیجے، والدم، پانی کو خون بنا بنا کے سزائیں دی. آیات مفصلہ، نشانیاں تھی تفصیل کے ساتھ، جدا جدا الگ. فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوم مجرمین، یہ جرم کرنے والی قوم تھے. ولما وقع علیہم الرجز، جب کبھی ان پر عذاب آتا، یہ جو تفصیل آئی. قالوا یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ادعو لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب سے، اپنے رب سے، انہوں نے رب سے فرعون ہے نا، موسیٰ صاحب جو تیرا رب ہے اس رب سے ہمارے لیے دعا کرو. بما عہد عندک، جو تیرے سے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، پیار شفقت معافی ہوگا. یہ لئن کشفت عنا الرجز،
اگر تو ہم سے یہ سزا عذاب کو ہٹا دے گا لنؤمنن لک، ضرور تیری نبوت پر ایمان بھی لائیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو تیرے ساتھ ہم بنو اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ تو فلما کشفنا عنہم الرجز، جب کبھی اللہ فرماتے ہیں ہم کو ان کو سزا عذاب کو الگ کیا، الی اجل، اس میعاد تک، ہم بالغ ہو جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، عہد و پیمان توڑ دیتے، پھر نوے سے اڑال چھوڑ، پھر نویں شدت نویں سیر، اسی طرح زندگیاں گزر گئیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، فرمایا جب فرعونی غرق ہو گئے، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وہ بد نصیبی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بنی۔